سوچیے، ایک ایسا مخلوق جو سالوں تک اللہ کی عبادت کرتی رہی، فرشتوں جیسی زندگی، آسمانوں میں رہنا اور اللہ کے قریب ہونا، لیکن صرف ایک حکم اور سب کچھ بدل گیا۔ کیا ہوا جب اس نے جھکنے سے انکار کیا اور پھر اس نے قسم کھا لی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا؟ آج ہم جانیں گے ابلیس کی کہانی۔ ابلیس کا نام قرآن میں آتا ہے، اسے شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک دشمن کی نہیں، یہ کہانی ہے غرور، نافرمانی اور غلط فیصلے کی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونا بھی اگر دل صاف نہ ہو تو کافی نہیں ہوتا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جن آگ سے بنائے گئے ہیں۔ ابلیس شروع میں بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اتنی زیادہ کہ اللہ نے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ آسمان میں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا۔ اس کے دل میں ایک چیز دھیرے دھیرے آ رہی تھی اور وہ تھی غرور۔ پھر اللہ نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ اللہ نے مٹی سے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس کا نام رکھا آدم۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، چیزوں کے نام سکھائے، سمجھ دی۔ یہ سب ایک نیا دور تھا۔ پھر وہ پل آیا جو ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ عزت کا تھا، اللہ کے حکم کی پابندی کا تھا۔ فرشتے ترنت جھک گئے، بنا سوال، بنا شرط کے۔ لیکن ایک مخلوق رک گئی جو کہ ابلیس تھا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم پر سوال تھا۔ یہ غرور کا اظہار تھا اور یہیں سے ابلیس گر گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ ابلیس نے معافی نہیں مانگی، اس نے اپنی غلطی نہیں مانی کہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک زندہ رہنے کی۔ اللہ نے اسے مہلت بھی دے دی۔ پھر اس نے قسم کھا لی کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، میں انسانوں کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، صرف ایک چیز سے میں دور رہوں گا، اللہ کے سچے بندوں سے۔ یہیں سے ابلیس شیطان بن گیا۔ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے آدم اور حوا کو بہکایا جنت کے اندر۔ اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے ترنت توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ یہاں ایک بڑا سبق ہے، غلطی ہو جانا انسانی ہے، لیکن غلطی پر ضد کرنا شیطان کی پہچان ہے۔ شیطان زبردستی نہیں کرتا، وہ دھیرے دھیرے بات کرتا ہے۔ وہ برائی کو اچھائی دکھاتا ہے، وہ غلط کو آسان بنا دیتا ہے۔ پہلے چھوٹی غلطی، پھر بڑی غلطی، پھر عادت بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لینا، لیکن موت کا وقت کوئی نہیں جانتا۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ مجبور نہیں کر سکتا۔ قرآن میں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن شیطان خود کہے گا، میں صرف بلاتا تھا، تم خود آئے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ ابلیس کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ وارننگ ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے، اللہ کے حکم سب سے اوپر ہے۔ فرشتے بے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے جھک گئے۔ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن توبہ سے بچ جاتا ہے۔ شیطان غلطی کرتا ہے اور ضد کرتا ہے، اس لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی شیطان زندہ ہے، آج بھی وہ کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ بھی زندہ ہے۔ جو اللہ کو پکڑ لیتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔